السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں ہوں فرحان احمد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک اسلامک نیٹ ویڈیوز۔ ناظرین و حضرات، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف پہنچ کر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، بزرگیاں، بڑائیاں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و دیبا ہوں۔ درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین، تبع تابعین، تابعین، علماء امت پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کی کرم نوازیاں نازل ہوں۔ آج کا خطبہ جمعہ موجودہ حالات کے پیش نظر خوشی اور غمی کے حوالے سے
انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ بیان کر کے سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام ایک ایسا کامل و مکمل مذہب اور دین ہے کہ جس کی اکملیت اور جس کے مکمل ہونے میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک باقی نہیں ہے، اور اگر کسی انسان کا رائی کے دانے سے چھوٹا دانہ بھی اگر اس کے برابر بھی اگر شک ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، دین کامل نہیں ہے، تو اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیہ ایک مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ آج میں نے اکملت لکم دینکم، آپ کے رب کی طرف سے اعلان ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی تمام نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، تمام نعمتوں کا اتمام ہو گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا ہے۔ تین باتوں کا اعلان، اور یہ دین اسلام، یہ مذہب اسلام، یہ اللہ کا دین ہماری خوشی غمی، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے چلنے پھرنے، ہمارے ہر معاملے میں ہر طرح کی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہی دین ہمارے لیے در حقیقت رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہی دین اگر اس پر چلتے رہے، اس پر گامزن رہے، تو یہی دین ہمیں کل قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں سرخرو بھی کرے گا اور اپنے رب کی جنت کا مہمان بھی بنائے گا۔ چونکہ کل 14 اگست یوم آزادی کا دن ہے، یوم آزادی منایا جاتا ہے، اس حوالے سے کچھ نصیحتیں اپنے آپ کو اور کچھ نصیحتیں آپ حضرات کو کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں پہلی بات وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے وطن کے ساتھ، اپنے مسکن کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اور وہ اس گہرے تعلق کے ساتھ مربوط ہوتا ہے جب تک وہ تعلق اس انسان کا استوار رہتا ہے، انسان کی زندگی سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ اور جب وطن کی محبت، وطن کا امن، وطن کا سکون اور عزیز و اقارب کا سکون، ان کی محبتیں ختم ہو جائیں، ان کی طرف سے نفرت ہو، وطن کا امن ختم ہو جائے اور وطن سے انسان کو نفرت ہونے لگے، تب یقین جانے کہ انسان کی زندگی کسی صورت میں بھی سکھی اور انسان کی زندگی میں کبھی خوشی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وطن کے ساتھ محبت اور وطن کے ساتھ دلی لگاؤ، یہ ہمیں قرآن و حدیث سکھاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر دلائل موجود ہیں جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ اپنے وطن سے محبت، اپنے وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا، اپنے وطن کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے مسکن کو آزاد رکھنے کے لیے اور اپنے وطن سے ظالمانہ لوگوں کو باہر کرنے کے لیے جہاں تک کوشش کرنا پڑے آپ پر لازم ہے۔ اگر جہاد کی ضرورت پیش آئے تو آپ پر لازم ہے اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے مسکن، اپنے گھر کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے آپ جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں اور اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ یہ تین باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات، وطن عزیز ملک پاکستان سے ہمیں محبت ہے، اور یہ محبت کسی بھی وطن سے، کسی بھی وطن کے باسی کو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ قرآن مجید اس کو اس انداز سے بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں اور فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین کے اندر تمہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، اور مستضعفون فی الارض کا معنی کہ جب تم پر ظلم کیا جا رہا تھا، تم مجبور تھے، لاچار تھے، اس وقت کو یاد کرو، اور اس وقت کو یاد کرو، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہاری قلت کو کثرت میں بدل دیا، تمہاری کمی کو اللہ نے اضافے کے اندر بدل دیا، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری کمی کو زیادہ لوگوں کے ساتھ مل کر جوڑ کر اللہ نے تمہاری اس قلت کو ختم کیا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تمہیں لوگ اچک کر نہ لے جائیں، لوگ تم پر ظلم کرتے ہوئے تمہیں قتل نہ کر دیں، تم پر وحشیانہ طور پر ظلم ہوتا رہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کریں کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گرم پتھر پر لٹا دیا جاتا، نیچے بھی پتھر اور اوپر بھی پتھر ہوتا تھا، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے مالک، تم لوہے کا کام کیا کرتے تھے اور تمہارے مالک تم پر قسم قسم کے کئی طرح کے تم پر مظالم ڈھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں اللہ کے رسول کے صحابی خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، وہ وقت تھا کہ جب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر درمیان میں نیزہ مار دیا گیا اور دونوں لاش کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اور تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں۔ اے عمار ابن یاسر، اپنے مظالم کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور تمہارے اوپر ظلم کی انتہا تھی اور اللہ کا تمہیں حکم تھا اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کی اولاد، اے یاسر کی آل، صبر کرو، ان قریب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مدد نازل ہوگی اور اللہ تمہارے اوپر اپنا خاص کرم نازل فرمائے گا۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تھوڑے تھے اور مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور بھی تھے، ظلم بھی برداشت کرتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، لوگوں کے اچک جانے سے ڈر تھا تمہیں، فأیدکم بنصرہ، فآواکم، اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہیں ٹھکانہ دیا، فآواکم، اللہ نے تمہیں مکہ مدینہ جیسی بستی عطا کی، وأیدکم بنصرہ، اور اللہ نے تمہاری مدد اس طرح سے کی کہ اپنے فرشتوں کو نازل کیا اور تمہیں مکہ کے اندر دوبارہ بھیجا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں تمہاری ہی بستیوں میں سے پاکیزہ رزق، کئی قسم کے رزق اللہ نے تمہیں عطا کیے۔ اس وقت کو یاد کرو۔ یہ پہلا تقاضا وطن سے محبت کرنے کا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے نبی یاد کریں اس وقت کو، آپ کو اپنے وطن سے محبت تھی، ہجرت نہیں کی، اپنے وطن میں ہی رہے اور اپنے اوپر ظلم کو برداشت کیا، وطن سے محبت تھی، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے ظلم برداشت کیے۔ آج وہ وقت ہے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، آج تمہیں میں رب اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں مکہ بھی واپس لوٹاتا ہوں اور تمہیں تمہاری مدد بھی کرتا ہوں اور تمہیں کئی قسم کے رزق بھی عطا فرماتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر مہاجر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر غور کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان مہاجرین فقراء صحابہ کو دیکھیں، ان کی طرف اپنی نظروں کو دوڑائیں، توجہ کریں۔ للفقراء المہاجرین، کون وہ فقراء اور مہاجرین؟ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، بے گھر کر دیا گیا، ان صحابہ اکرام کی زندگی کی طرف دیکھیں۔ واموالہم، اور ان کے مالوں کو بھی لے لیا گیا،
انہوں نے مال کیوں دیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی، اللہ کا فضل، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، 10 مبشرہ میں سے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک پیغمبر جو مکہ کے اندر آیا ہے وہ کہتا ہے ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کسی کو اولاد دینے والا نہیں۔ جب یہ بات سنی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں اس شخص کو ایک دفعہ نظر سے دیکھ لوں کہ وہ ہے کون جو اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، وہ کون ہے، کس کی دعوت دیتا ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا اور میں اپنے گھر سے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر، اور ایک روایت کے مطابق اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، زیادہ راہ لیا، اپنی بیوی بچوں کو لیا اور چل دیا۔ یہاں سے میرے والدین کو اطلاع ہوئی کہ عبد الرحمن گھر سے جا رہا ہے، اور کس لیے جا رہا ہے؟ اس بندے کو، اس نبی کو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے دیکھنے جا رہا ہے۔ والدین نے کہا جاتے ہو جاؤ، نہیں روکتے، لیکن یہ اونٹ، یہ سواری، یہ گدھا چھوڑ کر جاؤ۔ عبد الرحمن ابن عوف چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ راہ اتار لیا، سامان جو لادا ہوا تھا اس کو اتار دیا۔ پیچھے سے بھائیوں کو اطلاع ہوئی، کہنے لگے عبد الرحمن آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ جاتے ہیں جائیں، ہم نہیں روکتے، لیکن یہ زیادہ راہ ہمارا اور آپ کا ملا کر کمایا ہوا ہے، یہ زیادہ راہ لے کے جانے کی اجازت نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے زیادہ راہ بھی چھوڑ دیا۔ پیچھے سے سسرال والوں کو خبر ہوئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہنے لگے سسرال والوں کی طرف سے پیغام آیا جاتے ہو جاؤ، لیکن ہماری بیٹی کو، اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر جاؤ، ہمیں نہیں معلوم تمہارے ساتھ راستے میں کیا معاملات ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، چلتے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، اور جب مکہ کی وادی میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بیٹھے۔ کسی نے پوچھا کون ہیں آپ؟ کہنے لگے میں عبد الرحمن میرا نام ہے، عوف کا بیٹا ہوں، اور میں مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہوں، مدینہ کی طرف آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ عبد الرحمن بن عوف، مکالمہ ہوا، بحث مباحثہ ہوا، پوچھا، بتایا، سب کچھ ہوا۔ آخر میں کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن صرف آپ کی خاطر لٹایا ہے، مجھے یہ بتائیں آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں؟ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ اگر تو آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پڑھو، کلمہ پڑھایا اور کہا عبد الرحمن اگر ایمان بچا لیا ہے، میری خاطر آئے ہو، اسلام کو قبول کرنے کی خاطر آئے ہو، تو کچھ بھی نہیں لٹایا، سب کچھ دوبارہ واپس مل جائے گا۔ اور واپس کس طرح سے ملا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ قبیلے کے لوگوں سے کہا جس کے پاس کچھ مال ہے اسے دے دو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے رستہ بتاؤ بازار کا، میں بازار جاؤں گا اور جا کر خریداری کروں گا اور اپنی تجارت کر کے کماؤں گا۔ ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، جس سے چاہتے ہو شادی کر لو۔ عبد الرحمن دوسرا اٹھا، کہنے لگا عبد الرحمن میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، عبد الرحمن آپ لے لیں۔ یہ وطن سے محبت تھی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا، اپنے وطن کی محبت کو، اپنے ایمان کی محبت کو بچا لیا۔ یہی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، فرمایا
جب یہ واقعہ ہوا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے پیغمبر علیہ السلام یہ آپ کے ساتھ صحابہ اکرام ہیں اور درمیان میں منافقین بھی ہیں، اعلان کر دیجئے، قل آپ اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہاری آل اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها اور تمہارا کمایا ہوا مال، و تجارت تخشون کسادها اور تمہاری تجارت کاروبار جس کے ختم ہونے کا ڈر ہے تمہیں، ومساکن اور تمہارے گھر ان کے ختم ہونے کا ڈر ہے، ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد اللہ کے راستے پہ جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کا اعلان ہے سن لو، فتربصوا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری اللہ کا عذاب، اللہ کا حکم تم پر نازل ہو جائے اگر یہ تمہیں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ یہاں پر امام طبری رحمہ اللہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آل اولاد، والدین، خاندان، مال، ان تمام چیزوں کی محبت اللہ نے اس کی نفی نہیں کی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول سے محبت کرو، جہاد سے محبت کرو، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے محبت چھوڑ دو، نہیں، فرمایا اگر ان اللہ کے رسول کی، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ کر اگر تمہیں اپنے خاندان، آل اولاد کی محبت ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ لیکن اگر اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب نہیں تو سن لو، امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مشروع ہے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ اپنی آل اولاد، خاندان، مال سے محبت کرو۔ اس لیے اگر انسان کو اپنے وطن سے محبت ایمان سے بڑھ کر ہے تو وہ محبت کسی کام کی نہیں، لیکن اگر وطن سے محبت ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایمان کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے تو وہ وطن کی محبت اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، اس پاک زمین کے اندر داخل ہو جاؤ، المقدسہ جس کی تقدیس اللہ نے کی ہے، اور کیا کرو، وہاں پر داخل ہو جاؤ، جہاد کرو، اپنے وطن کو واپس لو۔ لیکن ان کی قوم نے کیا کہا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں پر سرکش قوم ہے، ہم نہیں جائیں گے، لن ندخلہ، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، لڑائی کریں، وطن کو چھڑا کر ہمیں دے دیں، ہم وہاں پر بسیں گے۔ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہوئی۔ اسی طرح فرمایا وطن سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں خیبر کی جنگ کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ نکلا، اور میرے دل میں ارادہ یہ تھا، میری نیت یہ تھی کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کروں گا، آپ کی تلوار اٹھا کر دوں گا، آپ کا نیزہ آپ کے ہاتھ میں دوں گا، آپ کی ڈھال، آپ کا سر کا خود اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، اپنے نبی کی خدمت کروں گا۔ کہتے ہیں جنگ ہوئی، خیبر کا مارکا لڑا، سب کچھ ہوا، جب خیبر سے واپس آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مدینہ کی دیواروں کے اوپر نظر پڑی، مدینہ کی دیواروں کو دیکھا، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی سواری کو، اپنے گھوڑے کو اپنے پاؤں کے ساتھ ضرب لگائی اور تیز دوڑنے کا اس کو کہا، اور اتنی تیز اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری دوڑ رہی تھی کہ آپ علیہ السلام سے آگے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ وطن سے محبت، اپنے شہر مدینہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنی محبت تھی، اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم، اے اللہ
ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا، مکہ کو تیری پاکی والی زمین قرار دیا تھا، پاک سرزمین قرار دیا تھا۔ اے اللہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میں اس زمین کو، اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کس زمین میں؟ ھذا البلد آمنا، اس امن والی پاک زمین کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہم اے اللہ میں جس طرح مکہ کو ابراہیم نے حرمت والا قرار دیا تھا، میں آج اس مدینہ کو اور مدینہ کے ارد گرد کی ان کالی اور سفید کنکری والے پہاڑوں کو اے اللہ حرمت والا قرار دینا چاہتا ہوں، تو بھی اس کو حرمت والا قرار دے دے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ مکہ اور مدینہ دونوں حرمت والے ہیں، یہاں کا کسی قسم کا شکار کسی کے لیے جائز اور حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ حرمت والی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے وطن سے محبت تھی کہ اس کو حرمت والا قرار دیا، اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم، جو شخص تم میں سے صبح کرتا ہے اپنے وطن کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی وادی کے اندر، اس حال میں صبح کرتا ہے کہ آمناً امن والا ہوتا ہے اور اپنے گھر کے اندر روزی روٹی کمانے والا ہوتا ہے، فرمایا اس شخص کا جسم بھی صحت والا سلامت والا ہے، تو فرمایا گویا کہ اس شخص نے پوری دنیا کی خیر کو اپنے گھر میں سمیٹ لیا۔ یہ وطن، اس وطن کے اندر امن و امان کی صورت کو پیدا کرنا ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی اور کہا تھا اے ورقہ تم یہودی عالم دین ہو، اب تک اسلام نہیں آیا تھا، کہنے لگی یہودی عالم دین ہو، تمہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب اور احکامات کا علم ہے، اس کی بات سنو، اپنے بھتیجے کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے جی محمد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ورقہ اے چچا یا عمی، میں کہتا ہوں کہ مجھ پر اس طرح سے معاملہ ہوا، میں پہاڑ پر تھا، ایک بہت پروں والی کوئی چیز آئی اور اس نے آ کر مجھ سے یہ کلام پڑھنے کو کہا۔ ورقہ ابن نوفل کہنے لگے محمد ھذا الناموس، یہ وہی ناموس ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا اور اب تم پر خوشخبری نازل ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا دیے اور پھر ورقہ بن نوفل نے فوراً کہا اے محمد، اے چچا زاد، یاد رکھنا کاش انصرک نصرا مؤزرا، کاش میں آپ کی اس وقت سخت محنت کر کے آپ کی مدد کر سکتا، اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہنے لگے اوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ میں تو صادق و امین ان کے نزدیک محبوب ترین ہوں، مجھے نکالیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر، یہ تعجبانہ کلام سن کر ورقہ بن نوفل کہنے لگے ہاں جس کے پاس بھی وہ ناموس آیا اس کی قوم نے اس شخص کو نکالا ہے، اس کی ہر قوم نے ہر نبی کو اس کے گھروں سے نکالا ہے، کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور میں آپ کی مدد کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں فتح الباری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے وطن سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ کیا وہ مجھے میری بستی سے، میرے شہر سے، میرے وطن سے نکالیں گے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام تعجباً کہتے ہیں کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ اس سے پتہ چلا وطن کی محبت ایمانی فریضہ ہے، ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے وطن سے محبت ضرور کرے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنگ کا موقع تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک چوکیدار کو جو رات کا پہرا دے، اللہ کے رسول علیہ السلام ڈھونڈ رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے من یحرس هذه اللیلہ، آج کی رات کون چوکیداری کرے گا؟ آج کی رات ہمارا محاصرہ، ہماری
پہرے داری کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام میں پہرے داری کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من یحرث هذه اللیلہ، کون آج کی رات ہماری پہرے داری کرے گا؟ 3 دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوال کیا، تینوں دفعہ وہی صحابی کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو اپنے ساتھیوں کی، جہادی ساتھیوں کی پہرہ داری کے لیے ایک رات کے لیے بھی جاگتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا اجر ہے کہ اللہ رب العالمین اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے وطن کی پہرہ داری، اپنے وطن کی حفاظت، اپنے ساتھیوں کی، اپنے وطن کے باسیوں کی حفاظت، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک رات کی پہرہ داری کے اوپر جہنم کی آگ اس شخص پر حرام قرار دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کو، اپنے چھوٹے بچے اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ کو مکہ کی بیابان وادی کے اندر چھوڑا، تب یہ دعا پڑھی تھی اور فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دینا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری آل اولاد کو اس چیز سے محفوظ رکھنا، بچا کر رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اپنے شہر کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس کو امن والا بنا دے، اور ساتھ میں کیا دعا کی؟ اے اللہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ رہا ہوں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل اس بستی کی طرف پھیر دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس بستی میں آنے والے ہر شخص کو اپنی خاص نعمتیں، پھل عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور آج محمد میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ شہر کے لیے یہ دعا کی تھی، اور آج میں دعا کرتا ہوں اے اللہ اس مدینہ کے پھلوں کو مکہ کے پھلوں کے دگنا کے برابر کر دے، اے اللہ جتنے پھل مکہ کے اندر ہیں اس سے دگنے پھل، اللہم اجعل ضعفی بمکہ، اے اللہ مدینہ کے پھل مکہ کے مقابلے میں ڈبل کر دے۔ یہ وطن سے محبت، اپنے وطن کے پھلوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خاص دعا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وطن سے محبت کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائے پیدائش ہے مکہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھی وہاں پر، اللہ کے نبی کے اوپر نبوت کا نزول وہاں پر ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہجرت کا موقع اور ہجرت کا حکم وہیں پر دیا گیا، اور کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ 10 سال مکہ میں آپ نے گزارے، بہت ساتھیوں نے ظلم برداشت کیا، آج اللہ کی طرف سے حکم ہے اذن للذین یقاتلون، جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں حکم دیا جاتا ہے بانہم ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا ان کو کس بات کا حکم دیا گیا؟ حکم اس بات کا دیا جاتا ہے کہ یہاں سے نکلیں، ہجرت کریں، اپنے شہر کو چھوڑ کر مدینہ کی ریاست کے اندر، مدینہ شہر کے اندر، مدینہ جیسے عظیم شہر کے اندر چلے جائیں۔ اور یہ رب اعلان کرتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، آپ آج مدینہ جائیں، کل آپ کا رب آپ سے وعدہ کرتا ہے یقیناً آپ کو دوبارہ اس مکہ شہر کے اندر واپس لائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ وعدہ پورا کیا، فتح مکہ اتنا بڑا عظیم مارکہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ اکرام نے لڑا، اور اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ واپس لٹایا گیا، اور صرف مکہ ہی نہیں لٹایا بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر اس وقت 1000 صحابہ اکرام مسلمان ہوئے، 1000 لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اللہ کے رسول، اور ایک روایت کے مطابق 1200 صحابہ اکرام اس وقت مسلمان ہوئے کہ اللہ کے نبی یہ مکہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔
یہ وطن سے محبت یہ ہم سب کا ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وطن سے، ایمان سے، اسلام سے، اپنی آل اولاد سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمانی طور پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اس وطن عزیز کو، ملک پاکستان کو، ہر قسم کے شر سے، فتنہ فساد سے اللہ رب العالمین